بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جو ہدایت کی ہوائیں چلائی ہیں، اس کے لیے جن تحریکوں کا، جن اشخاص کا اللہ نے بطور سبب قبول کر لیا، اس میں سے ایک اس صدی کے لیے عمومی اور عالمی تحریک دعوت و تبلیغ ہے۔ ہر صدی میں کوئی نہ کوئی مجدد اللہ کی طرف سے آیا ہے اور اس کے ذریعے سے تجدید اسلام کا اتنا بڑا عظیم کام ہوا جس کی تفصیلات تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ تو کام کی قبولیت اور عمومیت اتنی، اللہ تعالیٰ نے اس کو فرد فرد اور ایک ایک کونے کا کام بنا دیا۔ دنیا کے کسی کونے میں آپ چلے جائیے، کسی بھی جگہ پر آپ پہنچ جائیے، ایسی جگہ جہاں پر انسانیت آج تک نہیں پہنچی، وہاں دعوت پہنچ گئی ہے۔ یہاں تک کہ دبئی اور مکۃ المکرمہ کے درمیان جو جنگلات ہیں اور جنگلات میں بسنے والے انسان نما حیوان، ان لوگوں کو بھی اللہ نے اس کام سے دلچسپی، اس کے ایک عجیب و غریب کارگزاریاں ہیں، کیسا کام شروع ہوا، لیکن الحمدللہ آج وہاں بھی مسجدوں کی تعمیر ہو گئی، وہاں بھی گشتیں شروع ہو گئیں، وہاں بھی کام شروع ہو گیا، وہاں سے بھی جماعتیں نکلنا شروع ہو گئی، وہاں پر بھی جماعتیں جانا شروع ہو گئی۔ جہاں پر ملٹری جانے سے ڈرتے تھے، جہاں پر ملٹری جانے سے ڈرتے تھے، وہاں اللہ نے کام پہنچا دیا۔ الغرض ایک قبولیت عامہ ہے من جانب اللہ، اور اس کی وجہ کیا؟ دو ہی باتیں۔ بقول مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے اس کام میں دو چیزیں جب تک رہیں گی تب تک اللہ تعالیٰ اس کام کو اپنے شان کے ساتھ ہمیشہ کے لیے باقی رکھے گا۔ جب دو چیزیں اس کام کے اندر سے نکل جائیں گی، اس وقت یہ کام اغراض والوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ پہلی چیز سادگی، کام کے اندر سادگی، ایسی سادگی کہ اس کام میں کوئی امیر نہیں، کوئی غریب نہیں، کوئی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں، کوئی حاکم نہیں، کوئی محکوم نہیں، کوئی بھی عہدہ اس کام میں نہیں ہے، نہ صدارت ہے، نہ ہی اس میں رکنیت ہے، نہ ہی اس میں ممبرشپ ہے، اور نہ ہی اس میں سیکریٹری کا عہدہ ہے، کوئی عہدہ نہیں۔ یہاں تک کہ بانی دعوت و تبلیغ بھی یوں کہا کرتے تھے، میرے نام پر دعوت مت چلایا کرو۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے، انتظار میں تھے سواری کے کہ سواری آئے گی، ہم نکلیں گے۔ میاں جی عیسیٰ جماعت کے ساتھ داخل ہوئے،
جب جماعت کے ساتھ داخل ہوئے تو حضرت کو دیکھا کہ سفر کی تیاری کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ حضرت سے پوچھا کہ حضرت کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا بھئی میں تو سفر میں جا رہا ہوں۔ کہا حضرت میں تو یہ 50 افراد کو لے آیا تاکہ آپ سے ملاقات کراؤں۔ تو حضرت ناراض ہو گئے، مجھ سے ملاقات کرنے بلائے گئے؟ کہا جی۔ مجھ سے؟ کہا جی۔ حضرت فرمانے لگے ارے میاں جی تم نے تو بیڑا غرق کر دیا، میں آج ہوں کل نہیں رہوں گا، کس سے ملانے لاؤ گے؟ ارے بھئی ہمارا کام مخلوق کو مخلوق سے جوڑنا نہیں ہے، مخلوق کو خالق سے جوڑنا ہے، اور تم لا کر مجھ سے ملانے لائے ہو، کل میں نہیں رہوں گا کس سے ملانے لاؤ گے؟ اللہ حی قیوم ہے، ہمارا کام اللہ سے جوڑنے کا، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑو تاکہ ہمیشہ ہمیشہ بندے جڑے رہیں۔ یہی تو اعلان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا، من کان یعبد محمد فإن محمد قد مات، من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ حضرت نے فرمایا ایسا کبھی نہ کرنا کہ چلو مولانا الیاس سے ملنے جائیں گے، مولانا الیاس سے ملنے جائیں گے، یہ تشکیل کا عنوان ہی نہیں ہے۔ حضرت نے سختی کے ساتھ ڈانٹا۔ تو ہمارے کام میں کوئی عہدہ نہیں، کوئی ہمارے یہاں شخصیت نہیں کہ فلاں شخصیت کی وجہ سے یہ کام ہے، فلاں میاں جی محراب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا سید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے جس دن کوئی شخص یہ تصور کرے یہ کام مجھ سے ہو رہا ہے، حضرت نے فرمایا موت سے پہلے اللہ اسے کام سے محروم کر دے گا، اور کام سے محروم کرنے کے بعد اللہ یہ بتائے گا یہ کام تجھ سے نہیں مجھ سے ہو رہا ہے۔ یہ کام تو اللہ سے ہوتا ہے، اشخاص سے نہیں ہوتا، افراد سے نہیں ہوتا، کسی شخصیت سے نہیں ہوتا۔ اللہ کا کام اللہ کرتا ہے اور اللہ کراتا ہے۔ تو الغرض میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے سب سے پہلی چیز سادگی۔ جتنے سادگی کے ساتھ اس کام کی سادگی نے کام کی عظمت پر پردہ ڈال دیا، یہ فرماتے تھے حضرت اس کام کی سادگی نے اس کام کی عظمت پر پردہ ڈال دیا، تو کام بالکل سادہ سیدھا۔ اور دوسری بات تابع داری، جتنے تابع دار ہو کر رہو گے اتنا استقامت ملتی رہے گی۔ جس دن تابع داری ختم ہو جائے گی اس دن نفسانیت اور اپنے اغراض کے لیے کام کرنے والے دن بدن بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو سب سے اہم کام ہے کہ ہمارے کام کے اندر سادگی بھی ہو، تابع داری بھی ہو۔ اور روز اول سے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ہو یا مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہو یا مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو، جس کو ہم عمرائے ثلاثہ کہتے ہیں، 3 دور گزرا ہے، اور تینوں دور میں اللہ تعالیٰ نے 3 عجیب عجیب کام لیا ان لوگوں سے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سادگی کے ساتھ کام شروع کیے، مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کام کا تعارف کرایا پورے عالم میں، اتنا کھولتے تھے اتنا کھولتے تھے اتنا کھولتے تھے، روزانہ 14 گھنٹے بیان کرتے تھے کام کے بارے میں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ نہیں، 14 گھنٹے اتنی وضاحت کے ساتھ۔ اور سیرت کی عنوان پر حضرت کام سمجھانا چاہتے تھے، اسی لیے حضرت نے حیات الصحابہ تحریر فرمائی تاکہ لوگ سیرت اور قرآن و حدیث کی روشنی میں کام کو سمجھیں۔ تبھی حضرت فرمایا کرتے تھے اس کام کے اصل مستحق تو 3 افراد ہیں، 3 جماعتیں ہیں۔ حضرت نے فرمایا پہلے وہ جن کو آل رسول کہا جاتا ہے، سب سے پہلے وہ حقدار ہیں اس کام کے، اس لیے کہ وہ
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وراثت کے حفاظت کے ذمہ دار ہیں، تو وہ لوگ سب سے پہلے اس کام کے مستحق۔ نمبر 2 علماء جو انبیاء کے وارثین ہیں، اور فرمایا نمبر 3 عرب، اور حضرت فرمایا جس دن عرب کھڑے ہو جائیں گے اس دن عالم میں کام پھیل جائے گا۔ تو یہ 3 عنوان پہ پہلی بات یہ ہے کہ آل رسول، پھر علماء، پھر عرب۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ کام جس وقت حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ شروع کیے، صرف تعارف، ہر جگہ پر کام کا تعارف چلتا تھا، تعارف تعارف تعارف، اور کام کو سمجھایا ہے مولانا یوسف رحمۃ اللہ نے، اور کام کو جمایا مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ کے زمانے میں عالمی اسفار ہوتے تھے حضرت کے، 4 مہینے ملکوں کا سفر، ممالک کا سفر، جانا، 5 کام سمجھانا، دعوت کا کام سمجھانا، اس لیے کہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ کے ذریعے سے تعارف تو ہو گیا، لیکن کام کو سمجھانا۔ جس وقت مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت جی بنے، سب سے بڑا اختلاف ہوا۔ اختلاف کیا ہوا؟ لوگ یہ کہنے لگے بھئی یہ 18 گھنٹے بولنے والے اور یہ 18 منٹ بولنے والے۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ 18 گھنٹے بولنے والے، اور مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ 18 منٹ بولنے والے۔ حضرت کی دعا لمبی ہوتی تھی اور بیان مختصر ہوتا تھا۔ 10 منٹ کا بیان بڑے سے بڑے اجتماع میں، 15 منٹ کا بیان 20 منٹ کا ہو گیا تو بہت بڑا بیان۔ ورنہ حضرت جی رحمۃ اللہ بیان کے عادی نہیں تھے۔ تبھی جا کر مشورے سے جس وقت حضرت جی کو امیر بنایا گیا، شورا میں حضرت مولانا عاشق الہی صاحب بلند شہری، عاشق الہی صاحب میرٹھی، حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اکابرین دارالعلوم دیوبند کے، مظاہر العلوم کے، ہندوستان کے، سب بیٹھ کر جب مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو امیر بنائے تو اس موقع پر تو لوگ پوچھنے لگے بھئی مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ سے، ارے بھئی آپ نے گونگے کو امیر بنا دیا۔ یہ کہا لوگوں نے، آپ نے گونگے کو امیر بنا دیا۔ تو حضرت شیخ فرمانے لگے، اس لیے کہ شیخ کے دونوں داماد ہیں، تو حضرت شیخ فرمانے لگے ارے بھئی اب تک زبان سے تم لوگوں نے دعوت کو سمجھا، اب دل سے سمجھو گے۔ کسے سمجھا؟ مولانا یوسف رحمۃ اللہ بولتے تھے تم سمجھتے تھے، اب صرف مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے توجہات پر تم سمجھو گے۔ حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ عرض کرنے لگے، مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ کے سلسلے میں ایک نجی مجلس میں کہتے ہوئے فرمایا، ارے بھی تمام صاحب نسبتوں کے ساتھ اللہ کے صفاتی تجلیات ہوتے ہیں، جتنے صاحب نسبت ہوتے ہیں، صاحب نسبت بزرگ، اللہ کے صفاتی تجلیات ہوتے ہیں، اور مولانا انعام ایک ایسے شخص ہیں جن پر ذاتی تجلیات ہوتے ہیں۔ یہ عجیب اللہ نے، اور اس وقت کئی بار نادر علی خان صاحب دامت برکاتہم سے ہم نے یہ بات سنی کہ حضرت فرمانے لگے جس وقت مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ کو حضرت جی بنایا گیا، 11 افراد وہ تھے جو کھڑے ہو کر اعلان کیے ہم مولانا انعام کو حضرت جی نہیں مانتے، امیر نہیں مانتے۔ اور یہ ایسے اشخاص تھے جو مولانا یوسف رحمۃ اللہ کے بعد دعوت کے ترجمان تھے، دعوت کے متکلم تھے، دعوت میں ان کا بہت بڑا رتبہ تھا، مرتبہ تھا، اور پورے مرکز کو اپنے صلاحیتوں سے، صفات سے، اور اپنی ہر طرح کی کوششوں سے، یہ اپنے جیسے مشت میں کوئی آدمی اب کوئی چیز کو سنبھال لیتا ہے، اس طریقے سے مرکز کو سنبھالے ہوئے تھے۔ اگر یہ نکل جائیں گے تو مرکز بے یار و مددگار ہو جائے گا۔ ایسی حالت میں ان 11 افراد نے کہا ہم لوگ ان کو نہیں مانتے، ہم تو دوسرا مرکز شروع کریں گے۔ یہ اسی وقت ہوا، اور اسی وقت ایک جماعت
کہنے لگی نہیں نہیں، یہ وراثت میں، عمارت جو ہے وراثت میں چلے گی۔ چنانچہ اس وقت اختلاف کرنے والوں نے عجیب عجیب اختلاف کیا۔ خیر بہرحال نادر علی خان صاحب کہنے لگی یہ لوگ جب گئے، وہی دن آخری دن ہے جو ہم نے دیکھا، اس کے بعد ان لوگوں کی موت کی بھی خبر ہم لوگوں کو نہیں ملی۔ جو چلے گئے تو سچ چلے گئے۔ کہنے لگے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا سر جھکا کر جو اللہ سے اپنا تعلق جوڑ کر آنسو بہانا شروع کیا، یہ لوگ دن دناتے رہے، چیختے رہے، چلاتے رہے، جو کچھ اپنے دل کے اندر بھڑا سے سب نکالتے رہے۔ آخر ختم ہونے کے بعد وہ لوگ نکل گئے۔ حضرت جی اف نہیں کہے اور کسی ساتھی کو کہنے بھی نہیں دیا۔ کام تو کرنے اور کرانے والی ذات اللہ کی ہے۔ اکثر ہم کہا کرتے ہیں بھائی اگر ایسا تعلق تھا، مولانا یوسف رحمۃ اللہ، مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ، یہ دونوں ساڑھو ہیں آپس میں، ایسا تعلق تھا، اگر وہ ظاہر ہیں تو یہ باطن، اگر وہ لسان ہیں تو یہ قلب۔ جب بھی مولانا یوسف رحمۃ اللہ بیان کے لیے بیٹھتے تھے، مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ کو ذکر میں بٹھا کر اور دعا کے لیے کہہ کر پھر جا کر بیٹھتے تھے۔ ایک مرتبہ مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ عرض کرنے لگے، اچانک حضرت جی نے کہا ارے بھائی کہاں چلے گئے دعا والے؟ میری آنکھ اسی وقت لگی، تھوڑی سی میں آنکھ لگی تھی اور ادھر زبان بند ہو گئی۔ کہاں چلے گئے ذکر والے؟ اور ادھر حضرت فوراً بیدار ہو کر ذکر کرنا شروع کیے اور ادھر مضمون حضرت بیان کرنا شروع کر دیے۔ عجیب جذبہ، اور مولانا یوسف رحمۃ اللہ اتنے جذبے والے رہے، 3 گھنٹے کھڑے ہو کر بیان کرتے تھے، بیٹھتے کم تھے، کھڑے ہو کر بولتے تھے زیادہ۔ دارالعلوم دیوبند کے وہ جو مسجد قدیم کا چبوترا ہے، حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے اس چبوترے میں 3 گھنٹے کھڑے ہو کر مولانا یوسف رحمۃ اللہ بیان کیے ہیں۔ قد کے اعتبار سے چھوٹے تھے اور کھڑے ہو کر خوب للکارتے تھے، اور بہت جوشیلا بیان تھا حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا، اور عجیب و غریب کیفیت والا بیان۔ الغرض مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ جس وقت ذمہ دار بنے تو حضرت نے سنجیدگی کے ساتھ کام کو سمجھایا، کام کی ذمہ داری کو نبھایا، اور رات کو حضرت بہت دیر تک دعاؤں میں لگے رہتے تھے، اور اکثر ساتھیوں سے کہتے تھے بھائی آج کل ہمارے ساتھیوں سے رات کی دعائیں ختم ہو گئیں، آج کل ہمارے ساتھی رات کو جاگنا چھوڑ دیے، رات کا رونا ختم ہو گیا۔ مولانا عمر صاحب پالنپوری کو بلا بلا کر کہتے تھے مولانا اس بات کی ترغیب دیں، اس بات کی ترغیب دیں، اس بات کی ترغیب دیں۔ کام چلتا رہا۔ جس وقت مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آخری زمانہ گزرا تو اس وقت میں حضرت کا جنوبی ہند کا سفر، وہ آخری سفر، بیلگام کا اجتماع ہو، ایروڈ میں علماء اکرام کا اجتماع ہو، یہ سب حضرت کا آخری اجتماع تھے۔ تو اس وقت میں بڑے ہی ساتھیوں کے اصرار پر تو حضرت نے حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پوترے کو، مولانا ہارون صاحب کے بیٹے کو کہا کہ بھئی ان کو ایک عنوان دیں اور یہ بیان کریں۔ تو انہوں نے بیان کیا۔ تو بیان کا جو طریقہ تھا اور جو مضمون تھا، وہ مضمون اتنا خشک اور تلخ تھا، تو حضرت نے یوں کہا کہ بھئی ابھی ان کا بیان طے نہ کریں، ابھی ان کا بیان طے نہ کریں۔ اس پر بڑا ہنگامہ ہوا، کیوں نہ طے کریں، کیوں نہ طے کریں، کیوں نہ طے کریں۔ خیر بہرحال حضرت کا وصال ہو گیا۔ جب جو ہی وصال ہوا، حضرت مولانا صاحب کے نانا اظہار حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں میں اس کام کی ذمہ داری سپرد کی گئی، حضرت آپ اس کے فیصل بنے۔ تو حضرت فیصل بن کر الحمدللہ نبھاتے رہے، سنبھالتے رہے۔ جس وقت حضرت کا آخری زمانہ تھا تو مولوی یاسین میواتی، یہ مولانا اظہار حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اصل خادم، کہا
مولوی یاسین میں آپ کو ایک امانت سپرد کر رہا ہوں، اس امانت کی حفاظت بھی کرنا، خدمت بھی کرنا۔ یہ حضرت کے خادم تھے 2-3 سال، اس نے کہا حضرت کون امانت کون امانت، پھر کہا کہ بھئی یہ مولوی سعد ہیں، یہ میری امانت ہیں، اس کی حفاظت بھی کرو اور اس کی خدمت بھی کرو۔ تو اس بس عمر میں چند سال کا فرق تھا بس، تو حضرت کے وصال کے بعد یہ خدمت کرنا شروع کی، تو بہرحال خدمت شروع ہو گئی۔ اب مسئلہ یہاں بگڑا کہ جس وقت حضرت مولانا اظہار حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ پردہ فرما گئے، اب تو کوئی لگام لگانے والا ہی نہیں، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں، کوئی کنٹرول کرنے والا ہی نہیں، کوئی سمجھانے والا ہی نہیں۔ آگے ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اب اپنے من میں جو باتیں آتی تھیں، بیانات طے ہوئے، روزانہ جو بیان کریں گے وہ 4 مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ جب تک باحیات رہیں گے، مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ بیان کریں گے جیسا طے ہوا۔ مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ کے وصال کے بعد 4 آدمیوں کے بیانات طے ہوئے، مولانا یعقوب صاحب، مولانا ابراہیم دیولہ صاحب، مولانا احمد لار صاحب، مولانا سعد صاحب، یہ 4 آدمیوں کے بیانات مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ کے وصال کے بعد۔ حضرت جی رحمۃ اللہ کے زمانے میں مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ کو متکلم بنا دیا گیا کہ آپ آئندہ سے آپ بیان کریں گے۔ تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے حیات میں مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ 33 سال بیان کیے، پورے 27 سال حضرت کے حیات میں، 27-30 سال، پھر آپ کے وصال کے بعد 33 سال۔ جس وقت وشارم کا اجتماع تھا، ہم لوگ تو عمر صاحب رحمۃ اللہ کے جنازے میں تھے، وشارم کے اجتماع میں مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ کا آنا طے تھا۔ پہلا صحت مند تھے ماشاءاللہ، 2 دن پہلے حضرت کی طبیعت ناساز ہوئی، پھر اچانک اطلاع ملی کہ بھئی بخار اس وقت نہیں اتر رہا ہے، اس لیے حضرت اجتماع کو نہیں آ سکیں گے۔ پھر پہلے ہی دن مغرب میں اعلان ہوا کہ حضرت کا وصال ہو گیا، مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ جو ہی وصال ہوا، لسان الدعوہ حضرت، اور حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے عجیب خصوصیت، بیان کے بعد جتنے علماء ہوتے تھے مجلس میں، مولانا عمر صاحب قریب بلاتے، حضرت پوچھتے بھئی آج کے بیان میں آپ کو کیا سمجھ میں آیا اور کیا اشکال ہوا؟ علماء سے پوچھتے تھے۔ تو اب کہ کوئی نئے علماء آتے تو کہتے کہ حضرت مجھے یہ سمجھ میں آیا، یہ سمجھ میں آیا، یہ سمجھ میں آیا، حضرت ہمیں یہ اشکال ہے، یہ اشکال ہے، یہ اشکال ہے۔ اشکال کو حضرت دور فرماتے، کوئی بات ہوتی تصحیح کی تو حضرت خود تصحیح فرما لیتے۔ ایک مرتبہ بیان کر رہے ہیں، حضرت مولانا ابا الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت کے ہم سبق ہیں، تشریف لائے اور بیان میں بیٹھ گئے۔ بیان یہاں چل رہا ہے اور ادھر جہاں بیرون والے کھانا کھاتے ہیں وہاں مولانا ابا الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہو کر بیان، تو حضرت نے بڑے جوش سے کہا، بھی ہمارا کام کشتی نوح ہے، جو سوار ہوگا نجات پائے گا، جو سوار نہیں ہوگا وہ ڈوب جائے گا۔ تو بات ختم ہو گئی، بات چیت ہو گئی، ملاقات ہو گئی۔ حضرت جب تشریف لے گئے اپنے حجرے کو تو دیکھا کہ راستے میں حضرت بیٹھے ہوئے ہیں۔ ارے حضرت آپ کا بھائی کدھر ہے؟ ملاقات ہوئی، سب ہوئی، کمرے کو لے گئے تو مولانا ابا الحق صاحب رحمۃ اللہ کہنے لگے، مولانا ہم تو ڈوب گئے، ہم تو ڈوب گئے۔ حضرت نے کہا حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ کہا بھئی ہم تو آپ کی کشتی میں سوار ہوئے ہی نہیں، ہم تو ڈوب گئے۔ تو اتنا اثر ہوا مولانا عمر صاحب پر، کہنے لگے حضرت معذرت چاہتا ہوں، بس بات نکل گئی، کل میں اس کی تلافی کر لوں گا۔ تو دوسرے دن تشریف لا کر بیان شروع کرنے سے پہلے حضرت نے کہا بھئی کل میری زبان سے یہ الفاظ نکل چکے تھے، وہ شخص بول رہا ہے جو معتمد علیہ شخصیت ہے تمام بزرگان دین کا، صاف نکل گئی تھی، اور حضرت تشریف لائے تھے، حضرت نے میری اصلاح فرمائی، یہ فرمایا حضرت نے، یہ اصلاح فرمائی، اور میں اپنی بات واپس لے رہا ہوں۔ اور حضرت نے فرمایا
تمام شعبۂ دین یہ کشتی نوح ہے۔ بات بدلی، خالی دعوت و تبلیغ نہیں، تمام شعبۂ دین یہ کشتی نوح ہے۔ جو دین میں سوار ہوگا وہ نجات پائے گا، جو دین میں سوار نہیں ہوگا وہ ڈوب جائے گا۔ تو اسلام سے تشبیہ دی، دین سے تشبیہ دی، تو باقاعدہ بات بدل دی ہے۔ تو اس طرح کئی مرتبہ حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بات کو واپس لی ہے، اور واپس لینے کے بعد اس بات کی باقاعدہ دوسرے دن آ کر وضاحت فرماتے تھے۔ اب حضرت عمر صاحب کے انتقال کے بعد اس کا کیا واقعہ پیش آیا، کیا نہیں آیا، ان تمام واقعات اور ان تمام تفصیلات سے قطع نظر آمدم برسر مطلب ہوا یہ کہ جس وقت جناب تشریف فرما ہوئے اپنے کرسی پر، اور ان کی جس وقت حیات و صحابہ مسلسل طے ہو گئی، اب جب یہ سوچ لیے کہ اب ہم پر کوئی کنٹرول نہیں رہا، کسی کا دباؤ نہیں رہا، اب جو ہے وہ میں ہوں، جب مکمل طور پر آزادی مل گئی، اب یہ ایسی باتیں کہنا شروع کر دیے۔ میں 98 میں دارالعلوم کے پڑھنے کے زمانے میں جس وقت ہم لوگوں کا چلہ لگا، تو چلے کے وقت میں ایک بیان ہم نے سنا فجر کے بعد، اور اس بیان میں 12 سوالات ہم نے لکھے اور دارالعلوم دیوبند کو بھیجا، اور بھیج کر ہم نے کہا یہ ایک دعوت و تبلیغ کے بہت بڑے عالم دین جن کو بڑی نسبتیں حاصل ہیں، نام وام کچھ نہیں لکھا، بڑی نسبتیں حاصل ہیں، اور جن کی لوگ قدر کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ان کا بہت بڑا مقام ہے، ان کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ یہ ہیں۔ 98 کی بات بول رہا ہوں۔ دارالعلوم کا جواب آیا، پہلا جواب، ان باتوں کا قائل مستند عالم نہیں ہو سکتا۔ پہلی بات۔ پھر اس کے بعد ہر بات کا جواب آیا۔ غالباً وہ فتویٰ حضرت مفتی حبیب الرحمن صاحب خیر آبادی دامت برکاتہم کا فتویٰ تھا، تو حضرت نے اس فتوے کو باقاعدہ تمام کے تصدیق کے ساتھ روانہ فرمایا، اور ہم نے کیا کیا، آنے کے بعد اس کی زیراکس بنائی اور تمام بزرگوں کے نام پر نظام الدین مرکز کے باہر سے پوسٹ کیا، مولانا احمد لار صاحب کے نام پر، مولانا زبیر الحسن صاحب کے نام پر، خود مولانا سعد صاحب کے نام پر، سب کے نام پر، جتنے بزرگ، مجھے تو یاد پڑتا ہے 22 لفافے میں ڈال کر ہم نے پوسٹ کیا، اور خاموش مشورے میں شرکت کرتے رہے۔ تیسرے دن خط پہنچا، اس لیے کہ ایک دن بعد پہنچتا ہے، بھئی باہر سے اندر جانے کے لیے یوں گھوم کر آنا پڑتا ہے، تو مولانا احمد لار صاحب 7ویں نمبر کمرے میں کہنے لگا، ارے بھائی مشورہ ختم ہو گیا، سب چلے گئے باہر، ارے بھائی ایک خط آیا ہوا ہے، عجیب و غریب خط ہے، ذرا بیٹھو سنا دو۔ بٹھا دیے تو وہ پورا سوال، اور میں وہاں بیٹھا ہوا خاموش، ایسا گویا ہم جانتے ہی نہیں۔ پورا سوال پڑھا، کہنے لگے، ارے بھائی یہ تو جاہل تھے ہی، اب مفتہ بھی ہی جاہل ہو گئے۔ یہ جملہ مجھے بعینی ہی نقل کر رہا، بھائی تو جاہل تھے ہی، یہ مفتہ بھی ہی جاہل ہو گئے۔ یہ الفاظ کہا اس وقت، جس وقت میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں، جس وقت لوگوں کے تصور میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ ان کے ملفوظات، ان کی باتیں ایسی ہیں۔ ابھی بھی وانمباڑی میں ایک بہت پرانے ساتھی ہیں الطاف بھائی، وہ علماء سے بڑے تعلق رکھتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، اور دیگر علاقوں میں ان کا آنا جانا ہوتے رہتا ہے، تو وہ اس وقت بیان میں موجود تھے۔ میں نے ان کو بلایا، یہ بات آپ نے سنی؟ کہا جی سنی۔ سیدھا ان کو لے کر گیا اوپر کتب خانے میں، شرح عقائد نکالی، اور میں نے عقیدہ پڑھ کر ان کو ترجمہ کرتے ہوئے سمجھایا، دیکھو یہ جو کہہ رہے ہیں یہ مرجیہ کا عقیدہ ہے، یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے جن کو علماء نے خارج از اسلام قرار دیا، یہ باتیں کہہ رہے ہیں، منکر اسباب بن رہے ہیں، اور اسباب کا انکار کرنا اسے کیا کہا جاتا ہے،
میں انہیں کتاب دے کر وہ حیران ہو گئے، ارے مولانا یہ مولانا ابراہیم صاحب سے آپ سنائیے۔ حالانکہ سب بزرگان دی ہمارے لیے نئی بات تھی، وہ اکابر تو جانتے تھے۔ تو پھر ہم پہنچے مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہ ان کے پاس، کہا حضرت ایسا ایسا۔ حضرت نے فرمایا خذ ما صفا ودع ما کدر، خذ ما صفا ودع ما کدر۔ خیر یہ ہو گیا۔ پھر ہمارے سال کا سال جس وقت گزرا، اس وقت پورے سال والے علماء کرام چند باتوں کی وجہ سے، ایسی باتیں جو بہت زیادہ اشکال پیدا کر چکی تھیں سال والے علماء کرام میں، تو علماء کرام سب واپس جانے کو بیٹھ گئے 6 مہینے کے بعد کہ ہم تو واپس جانے والے ہیں، ہم ایسے انسان کے ترغیب کے ساتھ کام کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اور سب ناراض ہو گئے تھے بعض حرکتوں کی وجہ سے۔ تو مولانا ابراہیم دیولہ صاحب دامت برکاتہم بلائے، تمام سال والوں کو بٹھایا اور سمجھایا، دیکھو بھائی 2 طرح کے ڈاکٹر ہوتا ہے، ایک ڈاکٹر وہ ہے جو پڑھتا بھی ہے علاج کرتا بھی ہے، اور علاج کرتا بھی ہے اور علاج سکھاتا بھی ہے، وہ کاٹتا بھی ہے سیتا بھی ہے۔ ایک ڈاکٹر وہ ہے جو صرف پڑھا ہے، کبھی کسی کو انجیکشن دیا ہی نہیں، کبھی کسی کو کاٹا ہی نہیں، یا کاٹا تو سینہ جانتا ہی نہیں۔ تو حضرت نے اشارہ فرما دیا۔ اسی طرح 2 طرح کے داعی ہوتے ہیں، کہ کتابی داعی، ایک ہے میدان میں رہ کر دعوت کو سیکھا ہو۔ تو اشارہ کیا کہ جناب محترم یہ کتابی داعی ہیں، تو ان کی جو دعوت ہے یہ فیلڈ میں سیکھی ہوئی دعوت نہیں، میدانوں میں جا کر جفا کشی والی دعوت نہیں، عرق ریزی والی دعوت نہیں۔ انہوں نے کبھی فرد گھر گھر جا کر دروازہ کھٹکھٹا کر دعوت نہیں سیکھی، اور نہ ہی مخالف مزاج لوگوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جا کر انہوں نے سہنا، دبنا، جھکنا، صبر کرنا، تحمل کرنا، اور ان لوگوں کی کڑوی کسیلی سن کر اللہ کے سامنے رونا، گڑ گڑانا، مانگنا، ایسی دعوت انہوں نے سیکھی نہیں۔ اشارہ جس کی وجہ سے وہ کتابی باتیں لا کر سنا دیتے ہیں، اور یہ مرہم پٹی لگانا نہیں جانتے، بھئی اس کو پیچ کیسے لگایا جاتا ہے، اس کو حل کیسے کیا جاتا ہے، ان کو سمجھایا کیسے جاتا ہے، ان کو سلجھایا کیسے جاتا ہے۔ الجھانا جانتے ہیں، سلجھانا نہیں جانتے۔ تو اتنا انتشار اس زمانے میں جو باتیں کہی جا رہی تھیں، وہ چلتے چلتے ہمارا اکابر حضرت مولانا ابراہیم دیولہ صاحب دامت برکاتہم تقریباً 500 سے زیادہ نجی مجلس لگا چکے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی اتنی تاخیر کیوں ہوئی؟ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، دیکھو بھائی یہ کہے دعوت کی حفاظت ایسی کرو جیسے باقیرہ کی حفاظت کرتے ہو۔ باقیرہ کی حفاظت کی جاتی ہے، بیٹا یوسف اس کام کی حفاظت ایسے کرنا جیسے باقیرہ کی حفاظت کی جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ اس کی عزت آبرو کی حفاظت کرنا۔ ہمارے اکابر پورے عالم کو اتحاد کی دعوت دینے والے، وہ یہ سوچ رہے تھے اگر صرف اتنی سی باتوں کو اگر ہم لوگ اختلاف کا سبب بنا دیں گے، آئندہ چل کر امت میں انتشار، خلفشار اتنا ہوگا، پھر دعوت میں پھر دوبارہ جوڑنا، اتحاد لانا، اتفاق لانا مشکل ہو جائے گا۔ ایک فرد کا مسئلہ ہے، چلو اسے سمجھاؤ، سمجھاتے رہیں، اور لیکن جس کے اندر ضد ہے، جیسے کہا جاتا ہے نہیں، سوتے ہوئے کو جگانا آسان ہے، جو سونے کی طرح ایکٹنگ کرتا ہے اسے کبھی بھی آپ جگا نہیں سکتے۔ جو جان بوجھ کر بول رہا ہے اس کی اصلاح کیسے کرا سکتے ہیں؟ جو انجانے میں بول دیا، چلو بھی زبان سے کوئی بات نکل گئی، آپ کہہ رہے ہیں بھائی ایسی بات مت کہو، ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی آئندہ ہم ایسی بات نہیں کریں گے، یہ غیر شرعی بات ہے، ہم نہیں کہیں گے، قرآن و حدیث کے خلاف ہے، ہم نہیں کہیں گے۔ جب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک ملفوظ پر مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے رائے لے سکتے ہیں، بھائی بتاؤ اس ملفوظ کوئی قرآن و حدیث کے خلاف تو نہیں ہے،
مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیکھ کر یہ ارشاد فرماتے تھے حضرت نہیں یہ فلاں آیت کے موافق ہے، فلاں حدیث کے موافق ہے، حضرت ذرا اس میں اتنی ترمیم کر لیں بڑا فائدہ ہوگا، یہ فلاں آیت کے موافق بات ہو جائے گی، فلاں حدیث کے موافق ہو جائے گی، فلاں اثر کے موافق ہو جائے گی۔ تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اپنے ملفوظ کو ترمیم کر لیا کرتے تھے، بدل دیا کرتے تھے، اس کے بعد جا کر امت کے سامنے بیان کرتے تھے۔ اب یہ بدلنے کو تیار ہی نہیں، بلکہ اس کو مناظرے کا نام دیا جاتا تھا۔ کل کچھ لوگ آئے مجھ سے مناظرہ کرنے کے لیے۔ کون لوگ آئے بولے تو مولانا ابراہیم دیولا صاحب پہنچے۔ مولانا ابراہیم دیولا صاحب پہنچنے کو، سمجھانے کو، ان کو صحیح رخ پر بیان کرنے کی ترغیب، اس لیے کہ وہ استاذ ہیں تو استاد شاگرد کی اصلاح کر سکتے ہیں، حق رکھتے ہیں۔ تو جب حضرت تشریف لے گئے تو اس کو مناظرے سے تعبیر کی گئی۔ دوسرے دن کے بیان میں کچھ لوگ کل آئے مجھ سے مناظرہ کرنے کے لیے، اور پھر اپنی بات پر اڑتے ہوئے، ضد کرتے ہوئے اسی بات کو دہرایا۔ اور آپ کو میں یہ بات بتاؤں کہ جس وقت مختصراً کہ ہمارے ماموں مولانا ہدایت اللہ صاحب یہ حضرت کے بالکل معتمد علیہ بھی ہیں اور منظور نظر بھی ہیں، بڑے قریب بھی، اور حضرت اپنے یوں سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے حواریین میں سے ہیں۔ حواریین آخری حج اختلاف سے پہلے جو ہوا اس میں ہمارے ماموں بھی ساتھ میں گئے تھے، اس لیے کہ وہ حواریوں کی جماعت تھی، اور حواریوں کی جماعت میں وہ ساتھ لے کر گئے تھے، اور لے جا کر الحمدللہ حج میں جب تیسرے یا چوتھے دن پتہ چلا کہ یہ ہمارے مشورے کے خلاف چند باتیں کر رہے ہیں، تو ان کو اور ایک ساتھی کو بالکل مشورے سے الگ کر دیا، مشورے سے الگ کر دیا، اور مشورے سے الگ فرما کر ایسی جگہ اتنا دور رکھ دیے کہ وہ نہ آئیں نہ خیر خیریت پوچھنے کے لیے ان میں سے کوئی وہاں جائیں۔ تو اس وقت میں مولانا مفتی سعید احمد پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ جس وقت ان کی جماعت دارالعلوم گئی، تو دارالعلوم جب گئی تو سب سے پہلے مفتی صاحب تشریف لائے، کہنے لگے دیکھو بھائی، آپ لوگوں کو اپنی کارگزاری سنانے سے پہلے ہم لوگ آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ دارالعلوم سے ایسے جیسے میں نے کہا فتوے 1500 سے 2000 تک فتویٰ بغیر نام کے نکل چکے تھے، اور سب جانتے ہیں کہ یہ جو فتوے آ رہے ہیں، یہ جو ملفوظات کہے جا رہے ہیں، یہ جو باتیں جن کی ذکر کی جا رہی ہیں، یہ جو مضمون بیان کیا جا رہا ہے، یہ سب انہی کی باتیں ہیں۔ تو سب سے پہلے حضرت نے فرمایا بھئی جب بار بار مولانا عمر صاحب کے زمانے میں مولانا عمر صاحب آتے تھے، مولانا الیاس صاحب کے زمانے میں خود مولانا الیاس صاحب دارالعلوم تشریف لاتے تھے، کارگزاری سناتے تھے، ہدایات لیتے تھے، جاتے تھے، مولانا یوسف رحمۃ اللہ خود آتے تھے، کارگزاری سناتے جاتے تھے، مولانا انعام حسین رحمۃ اللہ معذور ہونے تک خود آتے تھے، کارگزاری سناتے تھے، اور حضرت کا بیان ہوتا تھا، دعائیں ہوتی تھی، پھر حضرت تشریف لیتے، سال میں ایک مرتبہ حاضری ہوتی تھی۔ تو جب مولانا عمر صاحب باحیات تھے تو مولانا عمر صاحب حضرت جی کے بعد تشریف لائے، پھر اس کے بعد احمد لاٹ صاحب دامت برکاتہم مسلسل آنے لگے۔ تو سوال یہ ہوا ارے بھائی مولوی سعد کیوں نہیں آتے، ان کو لے آؤ، وہ کیوں نہیں آتے، ان کو لے آؤ، بے آئندہ بار ان کو لے آنا، آئندہ بار ان کو لے آنا، آئندہ بار ان کو لے آنا، کبھی بھی وہ آنے کو تیار نہیں ہوتے۔ حالانکہ اسی راستے سے ساس کو گھر کو آنا جانا ہوتا تھا، بے بائیں طرف مڑنے پر دارالعلوم دیوبند کا دروازہ، دارالعلوم دیوبند کا گیٹ، بھئی آپ بیان کے لیے نہیں آئے تو کم از کم ملاقات کے لیے تو زندگی میں آ سکتے تھے۔ جب دعوت کا کام کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے تو اس کے اوپر کارگزاری سنانا اور علماء اکرام کے سامنے تمام چیزوں کو واضح کرنا، یہ بھی تو تمہاری ذمہ داری تھی، تو آنا چاہیے تھا، تو آئے نہیں کبھی۔ تو حضرت نے فرمایا دیکھو تم کس مسلک کے ہو تم لوگ؟ کہا جی ہم تو دارالعلوم کے مسلک پر ہیں۔ کہا نہیں، دارالعلوم کے مسلک پہ ہوتے تو یہ باتیں کیوں ہوتی؟ حضرت مولانا مفتی سعید صاحب
رحمت اللہ علیہ 1.5 گھنٹہ اکیلے گفتگو کرتے رہے. 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اکیلے پورے سزا. پھر ایک استاد اٹھے اپنی بات کہی, ایک دوسرا دوسری بات, ایک استاد تیسری بات. کہا یہ کارگزاری لکھو اور لکھ کر کہیے کہ آئندہ مرتبہ ہم تم لوگوں کو اس وقت اجازت دیں گے جب خود آئیں گے, اس سے پہلے ہم اجازت نہیں. تو وہ خط کارگزاری لکھنے والے مولانا ہدایت اللہ صاحب ہیں جو ہمارے ماموں ہیں, کارگزاری لکھے. مولانا شوکت صاحب, جمشید صاحب, مولانا ہدایت اللہ صاحب اور ان کے ساتھ 2-3 ساتھی تشریف لے گئے تھے. تو ان لوگوں نے کہا بھئی آپ دو حضرت کو آپ دو, حضرت کو آپ دو, حضرت کو آپ دو. لے جا کر بہرحال تینوں جا کر دیے تو کہنے لگے کہ نہ میں باطل سننا چاہتا ہوں نہ میں باطل پڑھنا چاہتا ہوں. اٹھا کر 13 صفحات کی کارگزاری دارالعلوم دیوبند کی اٹھا کر ایسا پھینک دیا ردی کی ٹوکری میں جیسے کچرے کو پھینکا جاتا ہے. نہ باطل سننا چاہتا ہوں نہ باطل دیکھنا چاہتا ہوں. تو اکابر نے اس وقت جب تم لوگ ان عقیدے کے ساتھ نہیں ہو پھر وہاں رہتے کیوں ہو؟ کیا ضرورت ہے رہنے کی؟ بھئی میرے مدرسے میں غیر شرعی کام ہو رہا ہے, یہ میرے اساتذہ ہیں, میرے اساتذہ کا میرے ساتھ رہنا غیر شرعی کام میں تائید کرنا ہوا. جب آپ کو میرا کام پسند نہیں آتا تو آپ مجھے سمجھائیے, اسے سدھارنے کی کوشش کیجئے. میں سدھرا نہیں, کتے کی دم کی طرح ویسے کہ ویسے ہی رہا. تو کرنا کیا چاہیے؟ غیرت مند مدرس کی علامت یہ ہے کہ استعفیٰ دے دی, یہی غیرت مند. لیکن اکابر نے سوچا ارے بھئی یہ مسئلہ فرد کا نہیں ہے, امت کا ہے. اب ہمیں بچانا کام کو ہے, نام کو نہیں ہے. نظام الدین نام کو نہیں, کام کو بچانا. اس لیے کہ کام لوگ سمجھے ہیں کن سے؟ مولانا ابراہیم صاحب سے, مولانا احمد لار صاحب سے. اگر یہ لوگ اکیلے نکل جاتے تو پھر کیا ہوتا؟ پھر یہ ہوتا کہ بھئی یہ اکیلے مجرم بن جاتے. تو ہم کام کی حفاظت کریں گے. تو پھر جو حالات پیش آیا وہ تو آپ لوگ واٹس ایپوں میں یہاں وہاں سب سنتے رہے ہیں, دیکھتے رہے ہیں. ان باتوں کی وجہ سے جب 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار نہیں 500 600 700 بلکہ ایک وہ مجلس میں اچھی طرح جانتا ہوں جو 2013 یا 14 کی مجلس تھی جب ہم لوگ مراکش جا رہے تھے. تو مراکش کے موقع پر یہ مجلس ہو رہی تھی. اس وقت ایسی باتیں کہہ کر انہوں نے مجمع کو منتشر کر دیا, ذہنی اعتبار سے بھی, جذباتی اعتبار سے بھی, خیال کے اعتبار سے بھی. تو عصر کے بعد مولانا ابراہیم دیولہ صاحب کی اتنا شدید بخار, عصر کے بعد فاروق بھائی اور ہمارے مولانا احمد لار صاحب, مولانا اسماعیل گودرا صاحب جا کر مولانا سے فرمایا حضرت اگر آپ آج نہیں اٹھیں گے امت پھر کبھی نہیں اٹھے گی. آج آپ اٹھیں, امت جو اس وقت مکمل طور پر مجروح ہو چکی ہے اس کی مرہم پٹی کریں. تو اس حالت میں حالانکہ عموماً مولانا ابراہیم دیولہ صاحب کی جب بھی بات طے ہوتی ہے جلد آ کر حضرت بات شروع کرنے کے عادی ہیں, انتظار زیادہ نہیں کراتے. لیکن طبیعت اتنی ناساز تھی, آدھے گھنٹے کے بعد حضرت تشریف لائے. اور آنے کے بعد عموماً حضرت کے آنکھوں سے آپ آنسو نہیں دیکھے ہوں گے, لیکن اس وقت میں حضرت نے آنسوؤں کے ساتھ اپنا بیان شروع کیا تھا. تو یہ کیفیت ہمارے بڑوں کے سہتے جب مکمل طور پر صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تب جا کر انہوں نے کئی دنوں کے استخارے کے بعد, کئی زمانے کے مشورے کے بعد یہ بات طے ہوئی بھئی اب تو کام کو بچانا ہے, کام کو بچانے کے لیے ذمہ داروں کو نکلنا ہی پڑے گا. تب جا کر ہمارا کابل نکلے اور
شورائی نظام کا ایک منظم نظام بنائے، یہ سوچ کر اگر یہ انسان کے ہاتھوں پوری امت کے حوالہ کر دیں گے، اس کی عمارت پر سب کو ہم تابع دار بنا دیں گے، پھر یہ بھی ڈوبیں گے، سب کو لے کے ڈوبیں گے۔ پھر کل کے دن لوگ ہماری پٹی پکڑیں گے، وہ ہمیں تمہیں دیکھ کر دعوت کو سمجھا، دعوت پر چلے، دعوت کو سنا۔ کل کا دن اگر اللہ ہم سے پوچھے تم یہ کام کو یتیم بنا کر چھوڑ کر کیسے گئے، تو ہم کیا جواب دے سکتے ہیں؟ اس لیے اللہ کا احسان ہے، کرم ہے، ہمارا اکابر اس پیرانی سال میں، دونوں کوئی جوان نہیں ہے، اس وقت اپنی زندگی بھر کی ہوئی محنتوں کا پھل کھانے کا زمانہ، اس زمانے میں در در پھر رہے ہیں، جگہ جگہ جا رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، بڑی سنجیدگی کے ساتھ بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حضرت مولانا ابراہیم دیولہ صاحب تو بھائی مولانا احمد لاٹ صاحب نکلنے کے تقریباً 11 دن بعد حضرت نکلے، اور ہر دن استخارہ، نکلوں یا نہ نکلوں، بڑی سنجیدگی کے ساتھ مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم جب نکلے تب جا کر لوگوں کو سمجھ میں آیا کچھ ہوا ہے، ورنہ اتنی بڑی شخصیت جس کے 54 سال گزار دیے ہوں دعوت کے میدان میں، وہ یوں ہی چھوڑ کر نکل جائے، ایسا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے۔ بہرحال نکلنے کے بعد شورائی ترتیب بنی۔ اب اصل میں ہمارا جو اختلاف ہے وہ عقیدے کا ہو گیا، میں تمہارا عقیدہ کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے۔ اب یہاں میں تو یوں کہتا ہوں امارت اور شورا کا مسئلہ نہیں ہے، بھئی ہم جیسے کہ فاروق بھائی اکثر کہا کرتے ہیں آج بھی ہم امیر ماننے ان کو تیار ہیں، بشرطے کہ وہ باتیں جو باتیں ایمان کے خلاف، عقیدے کے خلاف، اسلام کے خلاف، تقوی کے خلاف، توکل کے خلاف، جمہور کے خلاف، ان باتوں کو واپس لے لیجیے، آج بھی ہم جڑ جائیں گے۔ آپ جس کو چاہیں چن لیجئے، آپ کہہ دیجئے آئندہ ہم ایسی بات نہیں کہیں گے۔ ارے بھئی تم صحابہ کو نکمے کہہ رہے ہو، صحابہ کو نکمہ کہنے والا اس کے اور مودودی کے درمیان کیا فرق رہا؟ انبیاء کی شان میں گستاخی کر رہے ہو اور تیرے اور اسرائیل کے درمیان کیا فرق رہا؟ اور خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر اعتراض کرتے ہوئے یوں کہہ رہے ہو کہ آپ نے حضرت زینب بنت جہش کا ولیمہ فرما کر امت کو تکلیف میں ڈال دیا۔ کہ آپ تکلیف ڈالنے کے لیے آئے تھے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور ایسے بے دھڑک اور بے بنیاد باتیں جس کی وجہ سے امت اگر آج ہم نہ بچاتے تو امت کو کل بچانے والا کوئی نہ ہوا۔ تو علماء پر یہ ذمہ داری ہے 100% کہ علماء عقائد کے ذمہ دار ہیں۔ عوام تو بیچارے وہ کچھ نہیں جانتے، عقیدہ کیا چیز ہے ان کو نہیں معلوم، ان کو سمجھانا پڑتا ہے، بتانا پڑتا ہے، ارے بھئی یہ فرق ہو جائے گا، یہ فرق ہو جائے گا۔ جیسے مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے ہر چیز میں 6 نمبر، تو دعوت میں بھی 6 نمبر۔ تو دعوت کا 6 نمبر پہلا کیا؟ پہلا 6 نمبر کا پہلا لا الہ الا اللہ، میں صرف کام کروں گا تو اللہ کے رضا کے لیے، اگر طریقہ ہوگا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہی تو ہے دعوت کا کام۔ جب دعوت کے کام ہی میں آپ تابع دار نہیں رہے، پھر وفادار نہیں رہے، پھر دیگر کاموں میں کیا امید کی جا سکتی ہے؟ اس لیے اس وقت دعوت کا رخ وہاں بدلنے کی وجہ سے ہم نے اپنے قبلے کو سیقول السفہاء، لوگ پوچھیں گے سیقول السفہاء ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، لوگ پوچھیں گے نہیں پوچھیں گے کیوں بدل گیا اب یہ قبلہ؟ لوگوں کو بدلنا چاہیے۔ ارے بھئی جب اللہ نے قبلہ بدلنے کا حکم دے دیا تو بدل دیے۔ ہمارا قبلہ کام ہے، ہمارا قبلہ کون ہے؟ جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ صلو خلف کل بر و فاجر، ہم نماز پڑھنی ہے، کہیں بھی نماز پڑھیں گے۔ تو ہم بھولے والی امتوں کو بچانا ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، فرض ہے۔ اگر ہم نہیں بچائیں گے تو پھر کون بچائے گا؟ بھئی بہت سارے ایسے عناوین ہیں جس میں عوام کو گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے، نہ ہی وہ تبصرہ کر سکتے ہیں نہ تذکرہ کر سکتے ہیں، وہ پورا عنوان علماء کے ذمے ہے۔ اور علماء اپنی ذمہ داری کے ساتھ اگر اس ذمہ داری کو اپنے سر پہ اٹھا کر اگر ہم یوں، میں تو اکثر کہا کرتا ہوں ارے بھئی کیا بتاؤں، بس یہ ایک تو میں کارگزاری سنا دیا، ابھی تردیدی
کوئی بات میں نے عرض نہیں کی. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جو انسان حدیث میں جھوٹ بول سکتا ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، حدیث میں جھوٹ اور حدیث کے ترجمہ کو کیا کسی نے اور کہہ رہا ہے کوئی، اور بالکل واقعہ کو من گھڑت اور اللہ حفاظت فرمائے اور عیاشی طبیعت جس کی بن گئی ہو. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ سب ایسا ہی، جو تذکرہ آپ حضرات سنے ہوں گے فارم ہاؤس کا، اس فارم ہاؤس کے دیدار کرنے والے لوگوں میں ہمارے خسر صاحب بھی ہیں، جنہوں نے جا کر براہ راست دیدار کر کے تشریف لائے، اور جو اس کا پورا نقشہ آنے کے بعد آج سے 6 سال پہلے ہی میرے سامنے کھینچا تھا، یہ وہاں وہ ہے، ایسا ہے ویسا ہے. میں نے جیسے کہا مخصوص لوگوں کو وہاں انٹری ہے، تو ان کی بھی انٹری وہاں ہوئی تھی اور مخصوص مشورے وہاں ہوتے تھے. اللہ حفاظت فرمائے. بہرحال ان تمام ذاتیات سے قطع نظر ہمیں کام سے تعلق ہے اور نام سے کوئی تعلق نہیں ہے. چاہے آپ جو بھی نام دے لیں، ہمارا تعلق دعوت والے کام سے ہے اور کام سے ہم جڑے رہیں گے، اور کام سے جڑے رہنے کے لیے حق والا راستہ وہ آ کر وہ راستہ ہے جو ہمارے حضرت جی، تینوں حضرت جیوں نے، تینوں عمراء نے، تینوں ذمہ داروں نے، تینوں بزرگوں نے جس کام کا نہج ڈالا، اسی نہج پر ہم لوگ کام انشاءاللہ کرتے رہیں گے. اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بڑی استقامت دے گا. اس کے لیے بڑی ہمت کی بھی ضرورت ہے. یہ مخالفتیں، یہ باتیں، لوگ بعض مرتبہ ہمارے آڈیو وغیرہ سن کر الٹی سیدھی تبصرے کرتے، وہ سب لا یخافون لومۃ لائم. تم 1000 کہہ لو، 1000 کر لو، لیکن ہم اپنے کام سے پیچھے ہٹنے والے نہیں. اس لیے کہ ہمیں تو ذات پر، بھئی ان کو چھوڑ دو، ان کی ذات پر تبصرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ان کی ذاتیات پر تذکرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. وہ جانے، اللہ جانے، وہ جانے ان کی قبر جانے، وہ جانے ان کی آخرت جانے. لیکن کام کو بگاڑ سے بچانا یہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے. اس لیے کام کو سمجھنا، صحیح سمجھنا اور صحیح سمجھانا، یہ صرف من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین والوں کا، جن کو اللہ نے فقہ فی الدین کے لیے قبول کر لیا، انہی کی ذمہ داری ہے. تو یہ ہمارے علماء کرام سے خصوصاً التماس ہے، التجا ہے کہ آپ حضرات کا اتحاد یہ صرف کافی ہے. انشاءاللہ آج نہیں تو کل اللہ ضرور بھی ضرور. اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر تو لوگ اکیلے ہی چلتے ہیں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے جماعت کو بنا دے گا. پھر آپ کے ساتھ وہ جماعت کام کرے گی جو خالص اللہ کے لیے اور دعوت کے کام کرنے والی ہوتی ہے. سب نیت کریں گے بھی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم میں سریع کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، خیر کا معاملہ فرمائے، شرور صفات فرمائے، اور اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ کام کرنے اور کام کرانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ.